السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگوں کی طرف سے بہت سارے سوالات آتے ہیں اور جب میں آپ لوگوں کے کمنٹ پڑھتا ہوں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہر شخص اپنی ایک پریشان کن زندگی سے گزر رہا ہے اور ہر شخص اپنی لائف میں پریشان ہے۔ کوئی اپنی بیماری کی وجہ سے پریشان ہے تو کوئی اپنی جاب یا نوکری کی وجہ سے پریشان ہے یا کسی اور حالت سے گزر رہا ہے یا کسی اور پریشانی سے گزر رہا ہے۔ تو آج میں آپ کو ایک ایسا عمل اور ایک ایسا وظیفہ کہ جس کو کرنے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر پریشانی سے، ہر بیماری سے اور ہر مصیبت سے بچا لے گا انشاءاللہ۔ تو یہ عمل آپ کو خصوصی طور پر کرنا ہے۔ اس سے پہلے میں آپ کو کچھ باتیں بتلا دوں۔ دیکھیے، ہمارے سامنے جب بھی کوئی پریشانی یا مصیبت یا حالات آئے تو اس وقت ہمیں کیا کرنا ہے؟ اگر کوئی شخص بیماری کے اندر مبتلا ہے اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کر رہا ہے اور دعائیں کیے جا رہا ہے لیکن اس کو صحت اور تندرستی اور شفا نہیں مل رہی ہے، تو اسے دیکھنا چاہیے حضرت ایوب علیہ السلام کو کہ انہوں نے ایک لمبا عرصہ اپنی بیماری کے اندر گزارا ہے اور یہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش تھی، امتحان تھا، اور وہ اپنے اس امتحان میں کامیاب ہوئے۔ لیکن اس موقع پر شیطان نے ان کی بیوی کو بہکانے کی کوشش کی اور شرک کی طرف مائل کرنے کی کوشش کی، لیکن حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنے ایمان کو اور اپنے یقین کو مضبوط رکھا۔ تو اسی طریقے سے جب ہمارے اندر یا ہمارے جسم میں کوئی بیماری یا کوئی پریشانی یا کوئی مرض لاحق ہو جائے تو اس وقت ہمارے ذہن میں یہ خیال آتا ہے اور یہ وسوسہ آتا ہے اور بار بار آتا ہے، بلکہ کئی لوگ آپ سے یہ بات کہیں گے کہ فلاں بابا کے پاس چلے جاؤ، فلاں کے پاس جا کر کے ایسا تعویذ بنوا لو اور فلاں کے پاس جا کر کے اس طریقے سے آپ یہ کروا لو۔ تو اس موقع پر زیادہ اس بات کا اندیشہ ہوتا ہے کہ کہیں ہمارا ایمان خطرے میں نہ پڑ جائے، کہیں ہمارا ایمان خراب نہ ہو جائے۔ تو جو شخص اپنی بیماری پر اور اپنی آزمائش پر صبر کرے گا اور اللہ پر یقین رکھے گا اور حضرت ایوب علیہ السلام کی سیرت اور سنت اور آپ کے طریقے کو دیکھے گا، یقین جانیے کہ اسے سکون مل جائے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو آزمائش ہے اس آزمائش پر اسے صبر بھی آ جائے گا۔ تو اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنا ہے تہجد میں اٹھ کر کے، اے اللہ، میں اس بیماری سے میں آپ سے شفا چاہتا ہوں کہ اللہ مجھے شفا عطا فرما دے۔ اور عمل اور ایک وظیفہ جو ہمیں صبح تہجد کے وقت میں اگر ہم کرنا چاہیں تو ہمیں کر لینا چاہیے کہ جب ہم صبح میں 2 رکعت نماز تہجد یا 4 رکعت یا 6 رکعت نماز تہجد ادا کرنے کے بعد 41 مرتبہ سورہ فاتحہ ہمیں پڑھ کر کے شروع میں اور آخر میں ہمیں درود شریف پڑھنا ہے اور 41 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنا ہے اور اس کے بعد اپنے جسم پر دم کر لینا ہے اور رات کو سونے سے پہلے 21 مرتبہ یا 41 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر کے اپنے اوپر دم کر لینا ہے اپنے جسم پر۔ اور صبح میں جب ہم تہجد میں اس عمل کو کریں گے تو اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس عمل کے بعد دعائیں کرنا ہے کہ اللہ مجھے اس بیماری سے شفا عطا فرما، کیونکہ تہجد کا وہ وقت ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ اور سورہ فاتحہ ایک ایسی سورت ہے کہ جس کو سورۃ الشفا بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ایسی صورت ہے کہ جو ہمارے ایمان کو اور یقین کو مضبوط کرے گی۔ جب آدمی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے تو کئی سارے وساوس اور خیالات اس کے ذہن میں دوڑنے لگ جاتے ہیں، تو اس موقع پر جب بندہ تہجد کا اہتمام کرے گا اور اس سورہ فاتحہ کو پڑھے گا اور یقین کے ساتھ پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ایمان کو بھی بچائے گا اور اس کو شفا بھی عطا فرمائے گا۔ اسی طریقے سے وہ لوگ کہ جو اپنی جس پریشانی سے گزر رہے،
چاہے نوکری یا جاب نہ لگ رہی ہو، یا زندگی میں اور کوئی پریشانی ہو، یا لوگوں کی طرف سے پریشانیاں آ رہی ہو، یا حالات آ رہے ہو، تو اس صورت کے اندر ہمیں کیا کرنا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھنا ہے۔ آپ نے سورہ والضحیٰ پڑھی ہوگی، تو اس سورت کو آپ کبھی ترجمے کے ساتھ پڑھیں، اور اس سورت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ جو معاملہ لوگوں نے کیا تھا، اور پھر آپ علیہ السلام کو تسلی دینے کے لیے اور آپ کو انعامات سے نوازنے کے لیے پوری آیت کریمہ نازل کی گئی، اور کہا گیا کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ اے نبی جی ان قریب آپ کا رب آپ کو انعامات دے کر کے راضی کر دے گا۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، آپ کو حوض کوثر دے دیا گیا، اور اسی طریقے سے اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، کہ یقیناً پریشانیوں کے بعد آسانی ہے، مشکلات کے بعد آسانی ہے۔ تو جو شخص مشکلات میں، تنگ دستی میں، غربت میں، حالات میں، پریشانیوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتا ہے اور صبر کرتا ہے، آزمائش کے اوپر اللہ پر یقین رکھتا ہے، تو وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے راضی کر دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے راہ ہموار کر دے گا۔ تو صبح میں تہجد کے وقت اٹھ کر کے خصوصی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی ہر پریشانی سے نجات حاصل کرنے کے لیے دعائیں کرنا، اور دعا اور تہجد جب یہ دونوں مل جاتی ہے تو انسان کا کام بن جاتا ہے۔ جب یہ دونوں چیزیں مل جاتی ہے تو معاملات حل ہو جاتے ہیں، جب یہ دونوں چیزیں مل جاتی ہے تو مسائل حل ہو جاتے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم لوگوں کے سامنے اپنی پریشانی کا رونا روتے رہے، بجائے اس کے کہ ہم لوگوں کے سامنے اپنی بات کہتے رہے، بجائے اس کے کہ ہم ایک دوسرے کو اپنی پریشانی پر ہنسائے۔ ہوتا ہے نا ایسا کہ نہ ہم کہہ سکتے ہیں نہ سہ سکتے ہیں، جب ایسی پریشانی آ جائے تو اس وقت لوگوں کے سامنے ظاہر کرنے کے بجائے اپنے اللہ کے سامنے ظاہر کرے، صبح تہجد کے وقت اٹھ کر کے۔ تو میں نے آپ کو وظیفہ بتلا دیا کہ سورہ فاتحہ اس کو ہمیں صبح تہجد کے وقت پڑھنا ہے، اور اسی طریقے سے زندگی کے جو دوسرے معاملات ہیں ان کے لیے بھی ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کرنا ہے۔ جب ہم دعائیں کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے مسائل کو حل کر دے گا۔ اس ویڈیو کو شیئر کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔